بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حیار الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ وہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح حسین انداز کے اندر گزارنی ہے۔ اسلام کی رہنمائی نہ صرف دنیا تک محدود ہے بلکہ بعد از وصال جو اگلے معاملات ہیں، عالم برزخ اور عالم محشر، اس کے اندر بھی ہماری رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ وہاں پر ہم نے کیسے سرخ رو ہونا ہے۔ تو اس طرح جب ہم اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، وہ چاہے عقائد کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حسن معاشرت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حسن معاملات کے اعتبار سے ہو، یا دیگر جو شعبہ زندگی ہیں، تو ہر حوالے سے ہمیں اسلام کی رہنمائی نظر آتی ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے اندر ایک اہم پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اچھائی کو پسند کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، نفاست اور نظافت کو پسند کرتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہے کہ جو رہنمائی کرتے ہیں کہ نظافت، صفائی ستھرائی یہ کتنی اہم ہے، کردار کی بھی اور لباس کی بھی۔ اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم یہ سیکھیں کہ انسان اپنے کردار کو کس طرح خوبصورت رکھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو کیسے خوبصورت رکھ سکتا ہے۔ آج کے اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیت موجود ہے، انتہائی ممتاز عالم دین ہے، جناب حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ السلام علیکم عبداللہ وعلیکم صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، موضوع آپ کے سامنے ہے کہ اسلام نے نظافت اور خوبصورتی کے حوالے سے کلام فرمایا ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ یہ جو طیب ہے، ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ طیب ہے، یحب الطیب، یہ طیب کو پسند کرتا ہے، ونظیف یحب نظافت، یحب النظافہ، کہ وہ نظیف ہے یعنی صاف ستھرا ہے اور نظافت کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ کریم ہے، کرم کو پسند فرماتا ہے، جواد ہے، جود کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے، اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ جس طرف آج آپ نے پروگرام کا انٹرو دیا اور پروگرام میں سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم عنوان ہے، اور اس وقت دنیا میں جو کلائمیٹ چینج اور جو ماحولیاتی ہم تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، اور ایسی تبدیلیاں کہ جو یقیناً بڑی تباہ کن ہیں، اور ان کے اثرات جو ہیں وہ ابھی سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ بے وقت کی بارشیں ہیں اور کہیں بالکل بارش نہ ہونے کے برابر ہے، گرمی ہے تو شدت کی گرمی ہے۔ یہ موسموں میں جو تغیر اور تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس میں بھی ہمارا ہی کردار ہے، اور وہ کردار اس حوالہ سے ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا یہ اہم ترین جزو ہے پاکیزگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو جب ہم دیکھتے ہیں قرآن عزیز میں اور پڑھتے ہیں مختلف مقامات پر، تو ان میں ایک آپ کی بعثت کا جو مقصد بیان ہوا وہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا تزکیہ فرماتے ہیں، پاکیزہ فرماتے ہیں، انہیں ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ ظاہراً پاکیزگی جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ اسلام نے کس قدر اس پر اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی کر رہا ہے کہ نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے اس کے لیے وہ اپنی طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کر رہا ہے، وہ وضو کر رہا ہے، وہ اپنے اعضائے بدن جو ہے انہیں اچھی طرح دھو رہا ہے، 3 مرتبہ یہ سنت ہے وضو میں۔ اسی طرح غسل کی ترغیب دلائی گئی، مختلف مواقع پہ جو غسل ہے اسے سنت اور مختلف مواقعوں پر اسے مستحب کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسی طرح اسلام میں لباس کی پاکیزگی کو نماز کی شرائط میں سے ایک اہم ترین شرط قرار دیا گیا ہے۔ پھر تھوڑا سا اگر آپ آگے بڑھیں تو دیکھیں
پاکیزگی جو ہے اس کی اسلام میں اس قدر اہمیت ہے کہ نماز کے لیے جس جگہ کا انتخاب آپ نے کرنا ہے وہ بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. آپ کا جسم پاک، آپ کا لباس پاک، آپ کی جگہ پاک، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے. آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہو سکتی اگر یہ ساری چیزیں پاک نہ ہوں. تو ظاہر کی پاکیزگی جو ہے اسلام نے اس کو عبادات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. قرآن مجید خود ارشاد فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ تم قرآن مجید کو ہرگز نہ چھوؤ جب تک تم پاکیزہ نہ ہو. یعنی حالت پاکیزگی میں تم قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہو، قرآن پکڑ سکتے ہو، ادروائز تم قرآن کو چھو بھی نہیں سکتے. تو جو دین قرآن مجید ہو یا نماز ہو، عبادت ہو، اس کو طہارت کے ساتھ جوڑ رہا ہے. بغیر طہارت کے آپ کو عبادت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، عبادت شروع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا یہ سمجھنا کہ دین اسلام جو ہے یہ صفائی کو کس قدر ہمارے لیے پسند فرماتا ہے، یہ پاکیزگی کو کس قدر ہمارے لیے پسند فرماتا ہے. اور جب آپ اپنے ظاہر کو پاک کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر لا محالہ آپ اپنے باطن کی طہارت اور پاکیزگی اور نظافت کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں. اور ایک مسلمان کے لیے جو اس کا الٹیمیٹ گول ہے، جو اس نے اچیو کرنا ہے، وہ تزکیہ ہے اس کے باطن کا. ظاہر کو تو آپ نے پاک کر لیا، لیکن جب تک آپ کا باطن طیب و طاہر نہیں ہو جاتا، جب تک آپ اپنے باطن کو وہ صفائی نہیں دے لیتے کہ جس کے بعد آپ یہ سمجھنے کے قابل ہو جائیں، یہ سوچنے کے قابل ہو جائیں کہ ہاں اب میرا دل اس قابل ہے کہ یہاں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کی خوشبو پھیلے اور وہ معطر اور معمر کرے میرے کردار کو، تب تک آپ کو اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. ظاہر کو پاک کرنا آسان ہے بنسبت باطن کے. باطن کی جو بیماریاں ہیں شاہ جی، جب تک آپ اللہ سے مدد نہ مانگیں اور اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں اور کسی اللہ کے نیک بندے کی نظر، نگاہ، شاگردی، صحبت میں نہ جائے، تب تک ممکن نہیں ہوتا کہ آپ اپنی ان بیماریوں سے جان چھڑا سکیں. اس پر پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جسمانی طور پر بھی جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی کو کنسلٹ کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر پہ مختلف ٹیسٹ کروا کے ان ٹیسٹوں کی روشنی میں آپ کی بیماری کو سمجھتے ہوئے آپ کے لیے علاج تجویز کرتا ہے. اور جتنی دیر کا وہ علاج ہوتا ہے اس میں مسلسل اس کی نگرانی رہتی ہے. وہ آپ کو 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، مہینے کے بعد کہتا ہے کہ یہ دوائی کھا کے آپ نے دوبارہ آنا ہے، چیک کروانا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کتنا افاقہ ہوا، تاکہ اس حساب سے میں دیکھ سکوں کہ آپ کی دوائی یہی رکھنی ہے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے. تو جس طرح جسمانی بیماریوں کے لیے ایک معالج، ایک طبیب اور وہ ضروری ہے اور آپ اس کے ساتھ کنسلٹ کرتے ہیں، آپ اس سے رہنمائی لیتے ہیں، ایسے ہی باطن کی بیماریوں کے لیے بھی ہمیں طبیب درکار ہے. اور ان اطباء کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کی نگرانی کرتے ہیں اور آپ کو اپنے باطن کی بیماریوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے راستہ آپ کا ہموار کرتے ہیں اور آپ کو اس راستے پہ چلاتے ہیں. جو یہ آپ کی باطن کی بیماری ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کی طرف دیکھیں تو قرآن عزیز فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ہرس ایک بیماری ہے جو باطن کی ہے. یہ جب انسان کو لگتی ہے تو قرآن کریم کہتا ہے حتی زرتم المقابر، انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ بیماری اس کے ساتھ ہوتی ہے. مرتے مرتے بھی وہ دنیا کی دولت کو مائنس پلس کر رہا ہوتا ہے، اس کی توجہ اپنی آخرت کی طرف نہیں ہوتی. یہ اس قدر خطرناک بیماریاں ہیں جو آپ کے باطن کو آلودہ کرتی ہیں، آپ کے باطن کو پلیوٹ کرتی ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر آپ کے ظاہر پہ بھی آتا ہے، اس کا نتیجہ پھر آپ کی گفتگو پہ بھی آتا ہے، اس کا نتیجہ پھر آپ کے معاملات پہ بھی آتا ہے، اور آپ کے حلقہ احباب پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. سو اسلام نے بڑا ہمارے لیے آسان کر دیا اور واضح کر دیا. جیسے آپ نے حدیث مبارکہ سنائی، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرما دیا کہ تمہارا رب پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ راستہ بھی کھول دیا، یہ راستہ بھی آسان کر دیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے مثال بنا دی. اور آپ کا اسوہ حسنہ جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو
پاکیزگی کے حصول میں کوئی دشواری باقی نہیں رہتی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا ایک ایک لمحہ وہ ہر لحاظ سے اجلا، نکھرا اور انتہائی نظافت سے بھرپور، اور آپ کی تو جسمانی نظافت پہ بھی کیا کہنے، رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ پاکیزہ معطر و معمر بدن کہ جس پر ساری زندگی کوئی ایسی چیز کہ جو ہمارے بدنوں پہ بعض دفعہ بیٹھ بھی جاتی ہے، جیسے مکھی کہا جاتا ہے اور دیگر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست اور نظافت کا کیا کہنا، آپ کے جسم معمر و معطر کا کیا کہنا کہ اس کے قریب سے بھی مکھی کا گزر نہیں ہوتا، جس جسم مقدس کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، اس جسم نازنین کا کیا کہنا کہ جب پاؤں مبارک کے ساتھ لگے ہوئے نالین پاک کے نیچے کوئی ناپسندیدہ چیز لگ جائے تو اللہ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج دے کہ جاؤ اور میرے محبوب کی خدمت میں عرض کرو کہ جوتے مبارک کو پاؤں سے علیحدہ کر دیجئے، کیوں آپ کے جوتا مبارک کے تلوے کے ساتھ ناپسندیدہ چیز لگ گئی ہے اور اب اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ یہ آپ کے پاؤں سے جڑا رہے۔ تو سوچئے پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر نفیس اور کس قدر نظافت آپ کے جسم کو اللہ نے بخشی تھی۔ تو بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ رب العزت جل وعلا کہ اس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ذات، اس کی عظمت کے بارے میں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی نفاست اور نظافت کی طرف جائیں، ظاہر میں بھی اور باطن میں۔ حضرت آپ نے جس طرح گفتگو فرمائی تقریباً تمام پہلو آپ نے سامنے رکھے اور ان کی وضاحت بیان کی۔ ایک تو صفائی کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے پہلو ہے کہ انسان کے ظاہر کی یعنی لباس کی صفائی ہو۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کا جو باطن ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کا کردار صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی صاف ستھرے اور پاکیزہ ہونے چاہیے۔ تو یہ تمام تر پہلو ہے، ہم ایک ایک پہلو کو لے کر چلیں گے کہ اگر ہم ایک پہلو کو اختیار کرتے ہیں جس طرح کے ہمارے لباس کے حوالے سے کہ یہ جسے ظاہری نظافت کہتے ہیں، یہ کس حد تک اسلام نے اس کو محبوب قرار دیا ہے اور سختی کس قدر فرمائی ہے اس چیز کے اندر کہ جس طرح حدیث پاک سامنے آتی ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو حضور سرور کائنات نے اس کو دیکھا، فرمایا کہ شخص اتنا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے بالوں کو سیدھا کر لے۔ پھر ایک شخص تھا، اس کے اس کے جو کپڑے تھے وہ صاف ستھرے نہیں تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے کپڑے جو ہیں وہ صاف ستھرے کر لے یا صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ تو اس طرح کی اور بھی روایات ملتی ہیں۔ تو کم از کم انسان کا جو لباس ہے وہ کتنا خوبصورت ہونا چاہیے، کتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر انسان اس چیز کا خیال نہیں رکھتا تو اسلام اس کو کس حد تک ناپسند فرماتا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب دیکھیے، میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ سب سے بڑی بات ہے انسان کے لیے عبادت۔ اسلام نے عبادت کو آپ کے ظاہر کی پاکیزگی سے جوڑ دیا ہے۔ اگر آپ کا لباس پاکیزہ نہیں ہے، آپ کا لباس صاف نہیں ہے، تو پھر آپ عبادت ہی نہیں کر سکتے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تکبر ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ نہیں، اچھا لباس اگر اللہ نے تمہیں توفیق بخشی ہے، اللہ نے تمہیں آسانی عطا فرمائی ہے، وسائل عطا فرمائے ہیں، تو بہترین لباس پہنو، بہترین جوتا پہنو، اس میں تکبر بالکل نہیں ہے۔ تکبر کیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر تو حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام۔ بالکل صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں یہ واضح فرما دیا کہ اچھا اور بہترین لباس اور بہترین جوتا پہننا یہ اللہ کو پسند ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو گنجائش عطا فرمائی ہے تو وہ گنجائش آپ کے لباس میں، وہ گنجائش آپ کے اوڑھنے بچھونے میں نظر آنی چاہیے۔
پھر دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے امت کو حکم ہوا قرآن مجید میں سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تو سبحان اللہ کیا کہنے اس بالکل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لباس کی یہ شان ہے کہ وہ قمیض مبارک اگر جائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ مبارک پہ ڈالی جائے تو اللہ آنکھوں کی بینائی واپس عطا فرما۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک کا کیا کہنا، تو یہ اصل میں ہماری تعلیم کے لیے یہ حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ آپ اپنے لباس کو پاک رکھیے، یعنی آپ اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرما دیجئے کہ وہ اپنے لباس کی پاکیزگی کا اہتمام کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں اپنے پسندیدہ کلر کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرما دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس پہنا کرو کیونکہ وہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ عمدہ ہے۔ مشکات المصابیح میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ ہمارے لیے موجود ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہمارے سامنے موجود ہے، بلکہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے بدن پر اگر کپڑے میلے دیکھتے تو آپ سخت ناپسند فرماتے، اور آپ فرماتے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے یہ اسے دھو لے، اسے یہ صاف کر لے، اسے یہ اجلا کر لے، یہ داغ یہ نشان جو ہے یہ ہٹا لے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف رکھو تاکہ جب تم لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کرے۔ کنز العمال میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ یعنی دیکھیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان فرما، اور یہ ایک حقیقت ہے شاہ جی، بہت بڑا بندہ ہو، ہم نہ جانتے ہیں اس کو، وہ اربوں پتی ہو، وہ کھربوں پتی ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی بڑے عہدے پہ ہو، لیکن اگر وہ ہمارے سامنے آ جائے اور لباس اس کا گندا ہو، بوسیدہ ہو اور اس سے اسمیل آ رہی ہو تو ہم بھی اس کو اہمیت نہیں دیں گے۔ تو لباس آپ کا سب سے پہلا تعارف ہے۔ جب آپ کسی سے مل رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف لباس میں جاؤ، اس سے لوگ تمہاری عزت کریں گے، لوگ تمہیں اکرام کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو اسی طرح قرآن مجید قرآن رشید نے ہماری رہنمائی فرمائی اس معاملے میں کہ لباس جو ہے بنیادی طور پر اس کا جو فائدہ ہے وہ ہے کہ آپ کے جسم کو ڈھانپے گا اور آپ کو زینت دے گا۔ تو ظاہر ہے زینت وہی لباس دے گا جو صاف ہوگا، جو ستھرا ہوگا، جو میلا کچیلا نہیں ہوگا، جو بغیر پریس کیے ہوئے نہیں ہوگا، جو آپ کے وقار میں اضافہ کرے گا، وہ وہی لباس ہوگا جو آپ کے شایان شان ہوگا۔ تو اس لیے اچھا لباس پہننا، اچھا لباس خریدنا، اچھے لباس کو پسند کرنا، اچھا جوتا پسند کرنا، اور ہمارے لیے اچھی ٹوپی پسند کرنا، اور اگر گھڑی کو شوق رکھتا ہے تو اچھی گھڑی پہننا، اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ جہاں جائیں لوگ آپ پر ترس ہی کھائیں، آپ کو مانگنے والا ہی سمجھیں۔ اگر اللہ نے کچھ نعمتیں بخشی ہیں تو ان کا اظہار کیجئے، اس کا تکبر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، جس پر میں نے سب سے پہلے حدیث مبارکہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ ماشاءاللہ۔ حضرت دوسری چیز جو ہے وہ کردار کی صفائی، کہ کردار کس قدر اجلا ہونا چاہیے، اور اس موضوع کے تحت کون کون سی چیزیں آتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجئے۔ دیکھیے کردار کی جو طہارت ہے شاہ جی یہ آپ کے اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں جو ہم پر کرم فرمایا، اس کرم کی انتہا دیکھیے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں قرآن عزیز فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کی بلندیوں پہ فائز۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اخلاق جو ہے اس کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول و فعل کے ذریعے اور اپنی مبارک سنت کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی اس معاملے میں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کردار کی پاکیزگی اور طہارت کے اعتبار سے وہ آپ کی وہ صفات میں بیان کروں گا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر بیان کرتے تھے۔ صادق و امین ہونا، یعنی آپ کے اندر سچائی ہو اور آپ کے اندر امانت داری۔ اگر آپ سچے نہیں ہیں
تو پھر آپ یقیناً کردار کی طہارت و پاکیزگی سے کوسوں دور ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جو ہے یہ جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور اس کے مخالف جو جھوٹ ہے وہ فرمایا انسان کو گناہ کی طرف، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو سچائی جو ہے یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار سے ہمیں یوں بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے پوری قوم کو جمع فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے لگا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو پوری قوم نے یک زبان ہو کے کہا بالکل کریں گے، کیوں؟ آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ سچائی ہے۔ اسی طرح امانت داری، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات جب اپنے بستر پہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سلاتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرمایا یہ جو باہر بد نصیب میری جان کے دشمن بنے کھڑے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، علی آپ نے وہ امانتیں ان کے حوالے کرنی ہے، اور پھر میرے پیچھے آپ نے مدینہ منورہ تشریف لے آنا ہے۔ تو امانت داری اور سچائی یہ پہلی ہے۔ اس کے بعد ہے پھر آپ کی زبان، آپ اپنی گفتگو میں کیسے، یہ آپ کے اندر کا جو حسن ہے یا جو آپ کے اندر کی آلودگی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے آپ کی زبان و الفاظ کے ذریعے۔ بالکل ایسا۔ اگر آپ کی زبان پاکیزہ ہے، آپ کے الفاظ میٹھے ہیں اور آپ کا انداز تکلم اچھا ہے، تو پھر آپ یقین کر لیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی معروف روایت کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک اپنی زبان کی اور دوسری اپنی شرمگاہ کی۔ یہ دو ضمانتیں تم مجھے دو کہ ان کا استعمال تم غلط نہیں کرو گے، جنت کی ضمانت میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ اسی طرح پھر آگے بڑھے تو انسان جو ہے وہ حیا اور عفت، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں مردوں کو بھی حکم دیا کہ وہ نگاہیں نیچی رکھیں، خواتین کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، حسن سلوک کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن اخلاق سے بھاری چیز یہ میزان پر کوئی نہیں۔ اللہ، تو آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کا سلوک اچھا ہو، آپ کے معاملات جو ہیں ان میں بنیادی جو چیز آئے گی پھر وہ ہے حلال رزق، اور یہ بڑا اہم ہے شاہ جی۔ آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی کے لیے آپ کے رزق کا پاک اور طیب ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک ایسا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رسولوں کو حکم دیا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ حکم ظاہر امتوں کو ہے رسولوں کے ذریعے سے، تو یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے پاکیزہ کھانا اور پاکیزہ رزق کمانا کہ اللہ رب العزت جل وعلا یہ اپنے نبیوں کے لیے بھی پسند فرماتا ہے، اور یہ معیار اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں بھی عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ ان کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم اپنے کردار کی خوبصورتی اور کردار کو سنوارنے اور کردار کو نکھارنے کے راستے پہ چلیں۔ دیکھیے کہ پہلے ظاہر سے آغاز ہوتا ہے کہ انسان کا جو پہناؤ ہے وہ اچھا ہو، وہ خوبصورت ہو، طیب ہو، نظیف ہو، پھر اس کے بعد کردار کے حوالے سے بھی بات کی گئی کہ اس کا کردار بھی اسی طرح نفیس اور اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آتا ہے وہ انسان کے باطن کا ہے جسے تزکیہ نفس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا کہ جو تزکیہ نفس ہے اس کی کس قدر اہمیت ہے، اور اس سیڑھی کے ذریعے انسان کیسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتا ہے، اور اس چیز کے اندر مداومت اختیار کرنا یہ ہمارے لیے کتنا مفید ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کہ بلا شاہ صاحب تزکیہ نفس جو ہے یہ ہے اپنے دل کو ہر بری سوچ، ہر برے خیال سے پاک کر لیں، اور اپنے دل کو ہمہ وقت اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں محو کر دیں، اور جتنی روحانی اور اخلاقی بیماریاں ہیں ان سے اپنی جان چھڑا لینا، اپنے دل کو پاک کر لینا۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ اس پاکیزگی کو حاصل کرنا یقیناً یہ بڑا مشکل ہے، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، لیکن اس مشکل مرحلے کو جب انسان سر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو انعام بھی بڑے بڑے عطا فرماتا ہے۔
اور وہ انعامات پہلے بیان کر دیے گئے تاکہ ہمارے لیے یہ کٹھن راستہ آسان ہو جائے. جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ اس تکلیف کے بعد آگے جب میں نے منزل پہ پہنچنا ہے وہاں کا منظر یہ ہے یا وہاں میرے لیے یہ ہے, تو پھر انسان اس راستے کی تکلیفوں کو اور صعوبتوں کو خوشی خوشی برداشت کر لیتا ہے. قرآن عزیز میں اللہ رب العزت نے سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 میں اور دیگر مقامات پر بھی فرمایا قد افلح من تزکا, فرمایا بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, یعنی اپنے نفس کو پاک کر لیا. اب دل کی جو بیماریاں ہیں ان میں جو سب سے بڑی بیماری ہے کہ شاہ جی وہ ہے تکبر, اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور باقی سب کو حقیر سمجھنا. یہ ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہمیں اس بیماری سے بچائے تو بچائے, ورنہ ہماری حیثیت نہیں ہم اس بیماری سے بچیں. اور یہ انسان کو ذلیل کتنا کرتی ہے, اس کے لیے صرف اور صرف ایک مثال ہی کافی ہے کہ آپ ابلیس کو پڑھیں. کیا مرتبہ, کیا عزت تھی, اور تکبر نے پھر کہاں لا کے پھینکا کہ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر کہیں اس کو مردود اور کہیں اس کو لعین اور کہیں اس کو کچھ اور کہیں کچھ ارشاد فرما. تو یہ تکبر جو ہے اس سے اپنی جان چھڑانی اور اپنے اندر کی میں کو ختم کرنا. اور جب آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتے ہیں شاہ جی, تو وہ سب سے پہلے جو آپ پر کام شروع کرتا ہے نا وہ آپ کی میں کو ختم کرتا ہے. اللہ والوں کی نگاہ دیکھ لیتی ہے کہ اس بندے میں کیا کمزوری کیا خامی ہے, تو پھر وہ ذمہ داریاں ڈیوٹیاں ایسی لگ جاتی ہیں کہ جن میں انسان جو ہے اس کی میں جو ہے وہ مجروح ہو, وہ ختم. جوتوں پہ ڈیوٹی لگ گئی, بالکل کھانا کھلانے پہ ڈیوٹی لگ گئی تاکہ تکبر ٹوٹے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کو توڑنا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکو اور جو محروم طبقات ہیں ان کے سر پہ دست شفقت رکھو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تکبر بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ اب جو خطرناک ترین تکبر کی صورت میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ ہے علم کا جو تکبر. بالکل ایسے کہ میرے پاس علم بڑا ہے تو کیا ہے, تجھے کیا پتا. اللہ تعالیٰ اس تکبر سے بچے. اس سے آگے بڑھیے حسد. اللہ نے کسی کو نعمت دے دی اور میں نے جلنا کڑنا شروع کر دیا. میں اللہ سے اپنے لیے نہیں مانگ رہا وہ نعمت, میں یہ سوچ رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو کیوں ملی. ہم اندازہ لگائیں کہ کس قدر میں قابل رحم ہوں, قابل ترس ہوں کہ میں اللہ سے اپنے لیے نہیں مانگ رہا, میں اپنے بھائی کو جو نعمت اللہ نے بخشی ہے اس پر جل کوڑ کے مر رہا ہوں. تو حسد جو ہے یہ بڑی خطرناک بیماری. اس سے آگے ایک اور خطرناک بیماری ہے, وہ ہے ریاکاری. بالکل ہم جو کام کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر لینے کی بجائے ہم دنیا کو دکھانے کے چکر میں اس عمل کو ضائع کر بیٹھتے. بالکل ایسے. اس کو قرآن مجید نے بڑی مذمت اس کی بیان کی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اس کے بعد آپ دیکھیے کینہ اور بغض. ایسے ہی دل میں دوسروں کے لیے کینہ رکھ لینا, بغض رکھ لینا, دشمنی اور نفرت چھپا لینا, سامنے آنا تو ایسے ملنا گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے کہ جیسے آپ اس کے لیے بڑی اہم چیز ہے, لیکن دل میں آپ کے لیے بغض ہے, کینہ ہے, نفرت ہے اور موقع کا انتظار. اس کی حالیہ دنوں میں ایک مثال ہے. ہمارے ایک عالم دین ایک منصب پہ تھے, اس منصب سے وہ دوسرے منصب پہ تشریف لے گئے تو پھر لوگوں کے چہرے کھل کے سامنے آئے. وہ جو ان کے اس منصب پہ ہوتے ہوئے ان کے آگے پیچھے ہوتے تھے, اب ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو گیا. اس کے بعد آگے چلیے تو ان سب کو حصول, اس کا حصول کیسے ہوگا. یہ تو بیماریاں تھیں جو ہم نے عرض کر دی. اب ان بیماریوں سے شفا پانی ہے اور ہم نے اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے. اس کا روڈ میپ کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق قائم کرنا, کسی اللہ والے کی مجلس اور صحبت اختیار کرنا. اس کی وجہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ والا وہ ہے جس کے چہرے پہ تمہاری نظر پڑے تو تمہاری زبان پہ ذکر خدا جاری. سبحان تو جب آپ کسی ایسے نیک بندے کے پاس جائیں گے تو آپ کی زبان پہ ذکر الہی جاری ہو جائے گا, اور ذکر الہی جو ہے یہ آپ کے دل کو ستھرا کر دے گا. دوسرے نمبر پر پھر کثرت سے توبہ اور استغفار.
یہ بہت ضروری ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ, تیسرا, پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے, زنگ آلود ہو جاتا ہے. اور اس کو صاف کرنے کے لیے فرمایا کثرت استغفار, قرآن مجید کی تلاوت. یہ وہ اعمال ہیں جو آپ کے دل کے زنگ کو دور کرتے ہیں, دل کو ستھرا کرتے ہیں, اور کثرت کے ساتھ ذکر الہی وہ آپ کے دل کو مزید نکھارتا ہے اور آپ کے دل کو اطمینان کی دولت بخشتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. سورہ رات آیت نمبر 28. تو اس کا عملی طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے, درود پاک رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, اور دیگر کلمات جو احادیث مبارکہ میں ہمارے لیے موجود ہیں, بیان کر دیے گئے, ان کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا جائے. اس کے بعد اگلی جو چیز بڑی اہم ہے تزکیہ نفس کے لیے, وہ ہے رات کے آخری پہر کا جاگنا, تہجد کی نماز ادا کرنا. یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. جب سب خواب غفلت میں ہیں اور اس وقت اللہ کا نظام ہے, نیند کا غلبہ ہوتا ہے, ایسے میں بستر کو چھوڑنا, اپنے نفس کی خواہشوں کو پاؤں کے نیچے روندنا, وضو کر کے جائے نماز پہ اپنے سچے رب کے حضور کھڑے ہو جانا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کا قیام ضرور کیا کرو, کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور یہ اللہ کی قربت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. اس طرح ہم اپنے نفس کو قابو میں کر سکتے ہیں صحبت اولیاء, نیک بندوں کی صحبت, کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر جامع حدیث میں ارشاد فرما دیا کہ صحبت ایسی ہے جیسے آپ کی صحبت اگر اچھی ہے تو جیسے کسی خوشبو بیچنے والے کی سنگت. آپ خوشبو نہ بھی لیں, خوشبو نہ بھی لگائیں, صرف سنگت کی وجہ سے اس خوشبو کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ کے بدن اور لباس پہ ضرور محسوس ہوگا. اور برے دوست کی مثال لوہار جیسی ہے کہ اس کے پاس بیٹھو کام بھلے نہ کرو, کوئی نہ کوئی چنگاری آپ کے کپڑوں پر نشان چھوڑ جاتی ہے. تو نیک لوگوں کی صحبت میں یہ عمل آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تزکیہ نفس کی راہیں آپ کے لیے آسان کر دے گا اور کھول دے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت ان تینوں چیزوں کا جو تعلق ہے وہ انسان کی فکر کے ساتھ ہے کہ انسان ظاہر, باطن اور اپنے کردار کو صرف ایک ہی صورت کے اندر خوبصورت رکھ سکتا ہے, پاکیزہ رکھ سکتا ہے جب اس کی فکر اچھی ہو. جی, یہ انقلاب کیسے برپا ہوگا؟ دیکھیے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ چیز جو ابتدا ہے نا وہ آپ کی سوچ, نظریے اور خیال سے. جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کا پورا جسم جو ہے اس سوچ کے تابع اس راستے کا انتخاب کر لیتا ہے. اس لیے بڑی اہم ہے اسلام میں یہ چیز کہ آپ اپنی سوچ کو, اپنے خیالات کو پاک رکھیں, اپنے نظریات کو پاک رکھیں. قرآن مجید نے اس میں باقاعدہ سورہ حجرات میں ہمارے لیے ایک روڈ میپ دیا, اور اس کا ابتدا جو ہوا ہے وہ خالق کائنات نے فرمایا آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگوں گمان سے بچو, ان کثیرا من الظن اثم, اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ بدگمانی پہ مبنی ہوتا ہے. وہ آپ کی سوچ اور آپ کا خیال جو کسی کے بارے میں ہے اس پر مبنی ہوتا ہے, اور عین ممکن ہے زیادہ تر ایسے ہو کہ اگلا بندہ اس طرح کا نہ ہو جیسا آپ کا اس کے بارے میں گمان. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی صحیح بخاری شریف میں اس حوالہ سے موجود ہے. فرمایا بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے سامنے والوں کے لیے بھی پاکیزہ رکھیں, اور اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے نور لینا ہے. ایک بڑی معروف روایت ہے, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنی کسی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے, ہماری ماں ام المؤمنین کے ساتھ. تو ایک مقام پہ آپ نے دیکھا چند اصحاب کھڑے ہیں, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں سلام کلام کے بعد بآواز بلند فرمایا تمہاری فلاں ماں میرے ساتھ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہل کے رہ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے کی کیا حاجت, کیا ضرورت؟ تو فرمایا
شیطان انسان کے خون کی رگوں میں گردش کر رہا ہے، اللہ اکبر. اور اس سے پہلے کہ یہ کوئی بدگمانی کریٹ کرے میں نے وضاحت کر دی. شاہ جی یہ بہت خوبصورت ایک بات ہمارے لیے طے کر دی گئی کہ بدگمانی کا جہاں خطرہ ہو اس خطرے کو بھی ختم کر دیں. کیا بات. بجائے بعد میں وضاحتیں دینے کی، بجائے بعد میں آپ ایک ایک کو پکڑیں، کتنوں کو پکڑیں گے، کتنوں کو وضاحت دیں گے، آپ پہلے وضاحت دے دیں تاکہ وہ معاملہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو. ہمارا ایک المیہ بن گیا معاشرتی طور پہ آج کل کہ ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں نہیں یہ تو بات خود ہی ختم ہو جائے گی. خود ہی ختم ہوتے ہوتے اس نے جو آپ کی تباہی پھیرنی آپ سوچ نہیں سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اسی طرح دوسری چیز جو آپ کے خیالات کو پاکیزہ کرنے، آپ کی فکر کو پاکیزہ کرنے کے لیے ضرورت ہے، وہ ہے سچا اور فائدہ دینے والا علم. ہمارے ہاں علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے خیالات اور ہمارے جو نظریات ہیں وہ خرابی کی طرف جاتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرمایا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا. سبحان اللہ. اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، علم کا سوال نہیں، علم نافع، نفع دینے والا، فائدہ دینے والا علم. وہ کیسا علم ہے جو دوسروں کو آپ سے دور کر دے. وہ کیسا علم ہے جو دوسروں کو کاٹنے کے کام ہے. وہ کیسا علم ہے جو دوسروں کو توڑنے کے کام ہے. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم نافع مانگو اللہ سے. اسی طرح ایک اور اصول جو قرآن کریم نے سورہ حجرات میں ہی ہمیں دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب کوئی فاسق خبر لائے تو پہلے تصدیق کرو. ہمارے ہاں آج یہ بھی ختم ہو گیا، خاص کر سوشل میڈیا جب سے عام ہوا ہے اب ہر بندہ دیکھو دیکھی شیئر کرتا چلا گیا. مثلا ایک بڑی بنیادی سی بات، اس پر علماء بات بھی کر چکے اور بہت بات ہوئی، بلکہ محرم شریف آنے والا، ایک میسیج آئے گا محرم شریف کی آمد کی اطلاع یا خبر دینے پہ جنت واجب ہے اور میں سب سے پہلے آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، آپ بھی آگے. وہ اب دیکھو دیکھی چل پڑا ہے کام. اب اگر مہینوں کی مبارک دینے سے جنتیں ملنی شروع ہو جائے تو پھر سبحان اللہ، پھر باقی کاموں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کی مبارک دیں اور جنت لے لیں. اب نہ کسی نے اس کو تصدیق کی، نہ کسی عالم سے پوچھا، نہ اس پر خود ریسرچ کی، شیئر ہو گئی. تو یہ جو آج فتنہ ہے نا، سب سے خطرناک، معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، معاشرے میں انتشار کو ہوا دے رہا ہے، فساد برپا کرنے کی راہیں کھول رہا ہے، وہ ہے بغیر تصدیق کے خبر کا ابلاغ کر دے. بالکل ایسا. تو قرآن کریم نے اس کا راستہ بند کر دیا. اور یہ بھی آپ کے خیالات کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر خبر سچی نہیں ہے، بلکہ خبر کی تو تعریف ہی ہے. شاہ جی آپ تو ماشاءاللہ استاذ ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، خبر تو کہا ہی اسے جاتا ہے جو سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے. بالکل ایسے. یہ اس کے مقابلے پہ انشاء آئے گا، لیکن یہ خبر بنیادی طور پر اس میں دونوں احتمال ہیں، سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے. تو پہلے تصدیق کریں گے آیا یہ سچ ہے، اس کے بعد پھر اس بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی وعید بیان فرمایا انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے کرے. تو ہمیں برے خیالات سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رہنمائی فرمائی. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں بعض دفعہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جن کو زبان پہ لانا بھی ہم گناہ سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں. آپ نے فرمایا یہ تو صریح ایمان کی علامت ہے. یعنی شیطان وسوسے ڈالتا ہے، وہ ایسی چیزوں کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ اس کو وہیں دفن کر کے اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں. آپ اس بہکاوے میں نہ آ کر اپنے واضح ایمان کا اعلان کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اگر آپ ان وسوسوں کو جو آنے ہیں ان کو زبان پہ لے آئے، ان کو اپنے عمل میں لے آئے، تو آپ نے اپنے ایمان کی نفی کر دی. اور اگر جہاں ہے وہیں پہ دفن کر دیا تو پھر آپ نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. اسی طرح قرآن مجید نے اللہ کے پسندیدہ بندوں کی جو صفات بیان کی، ان میں ایک صفت یہ بیان ہوئی شاعری وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ فضولیات سے گزرتے ہیں، ایسی باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، تو وہ بڑی شرافت سے گزر جاتے ہیں.
واہ کیا تیزی سے گزر جاتے ہیں. وہ وہاں کھڑے ہو کر چسکے لینے شروع نہیں کر دیتے, اچھا یہ کیسے ہوا, وہ کیسے ہوا. اور جتنا آپ لغویات سے, فضولیات سے بچے رہیں گے, وسوسوں سے بچے رہیں گے, اتنا آپ پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ خیال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں صراط مستقیم پہ گامزن رہیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑا خوبصورت آپ نے آج گفتگو کے ذریعے ہمیں محظوظ فرمایا. اور ناظرین اس حوالے سے یہ یاد رکھیے گا کہ جس طرح ہم نے شروع کے اندر یہ حدیث طیبہ پڑھی تھی کہ اللہ جل شانہ پاک ہے, اس کو پاکیزگی پسند ہے, اس کی ہر جگہ پر ہمیں ضرورت ہے. ہمیں اپنے معاملات کے اندر, ہمیں کردار کے اندر, ہمارے ظاہر و باطن کے اندر اگر یہ نہیں ہے تو انسان کے ایک بھی چیز کے اندر کمی پائی جاتی ہے. جس طرح کے کردار ہے, کردار کے اندر اگر آپ کی خوبصورتی نہیں ہے تو آپ سے لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اخروی نقصان تو ہوتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ سے جو لوگ ملحق ہوتے ہیں, جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, وہ آپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جو آپ کا ظاہر ہے یعنی لباس ہے, اگر اس کے اندر نفاست نہیں ہے تب بھی آپ کی جو شخصیت ہے وہ ایک مؤثر شخصیت بن کر سامنے نہیں آتی. اور جہاں تک تعلق ہے باطن کا, کیونکہ اللہ رب العزت نے بارہا ہمیں مختلف آیات کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ جو تمہاری نیت, تمہارا تقوی ہوتا ہے, اصل میری نگاہ اسی پر ہوتی ہے کہ جس طرح لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, تو اللہ کی نگاہ جو ہے وہ تقوی پر ہوتی ہے. تو اگر انسان کا ظاہر صاف ہے, اس کا کردار بھی صاف ہے, لیکن باطن کی طرف توجہ نہیں ہے کہ بظاہر وہ لوگوں کو اپنے کردار کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے, لباس کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے, اندر اس کا اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو ان دونوں چیزوں کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو جائے گا, لیکن جو تقوی کا جو فائدہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا فائدہ ہے, وہ نہیں حاصل ہوگا. اور آخر پر جو ہم نے فکر کے حوالے سے گفتگو کی اور اس پر سیر حاصل کلام کیا گیا کہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیمات ہیں, آپ کے جتنے بھی فرامین ہیں, وہ سب کے سب اس چیز پر مبنی ہیں کہ آپ نے افکار کو درست کیا, اذہان کو سنوارا. جب اذہان بدلے, افکار کو اچھا کیا گیا, تب یہ دیکھا گیا کہ تیزی سے صحابہ کرام انقلاب لے کر آتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. حضرت صاحب آپ تشریف فرما ہوئے, آپ کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انتہائی جامع اور مدلل آپ نے گفتگو فرمائی. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے اندر. اللہ حافظ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ العالمین جو کچھ عرض کیا اس پر ہم سب کو خود پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ اپنے کرم سے ہمیں ظاہر و باطن کی پاکیزگی اور طہارت نصیب فرما. آمین. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنا ظاہر و باطن سنوارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے اللہ آج کی اس مجلس کا صدقہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے تمام بیماروں کو شفا یاب فرما. آمین. جو پریشان ہیں اپنے کرم سے پریشانیاں ختم فرما. مشکلوں میں ہیں مشکلیں آسان فرما. اے میرے اللہ سب کے رزق حلال میں برکت, جائز کاروباروں میں ترقی عطا فرما. جن گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں, والدین رشتوں کے حوالہ سے پریشان ہیں, نیک اچھے مناسب رشتے عطا فرما. کاروبار کے حوالہ سے جو پریشانیوں کا شکار ہیں, اپنے کرم سے کاروباری حالات بہتر سازگار فرما. اور سب کو اپنی جناب سے رزق حلال کا وسیع عطا فرما. تمام عالم اسلام کی سلامتی فرما. ہمارے اس پروگرام کی پوری ٹیم اور چینل کی انتظامیہ سب کو دنیا اور آخرت میں اس کار خیر کو سر انجام دینے پہ بہترین جزا عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا